روایات اسرائیلی میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا شدید، تو انہوں نے اللہ کے آگے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہے اور میں انسان ہوں، عاجز ہوں، میری برداشت سے باہر ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ ایسا کرو کہ فلاں جنگل میں جاؤ، فلاں بوٹی ہے، اس کی شکل یہ ہے، اس بوٹی کو توڑ کے اس کے پتے دھو کے اس سے 2-3 پتے کھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، تلاش کیا، وہ بوٹی مل گئی، آپ نے پتے کھائے، فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد اللہ کی اشارے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر پیٹ میں درد ہوا، تو آپ سیدھے اس جنگل میں گئے، وہاں سے جا کے وہی بوٹی الحمدللہ لے لی، پہچان لی، اس کو کھایا، لیکن درد بڑھ گیا۔ انہوں نے اللہ کو درخواست کی کہ اللہ یہی بوٹی تو ہے جس کو کھانے سے مجھے شفا مل گئی، اب میں نے کھایا تو تکلیف زیادہ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے تم میری طرف رجوع کیا تھا، میں نے حکم دیا تھا کہ وہ بوٹی کھا لو، تب اس میں شفا پیدا ہوا، اب تم تو سیدھا بوٹی کی طرف چلے گئے، میری طرف تو تم نے رجوع ہی نہیں کیا نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آدمی صحیح معنوں میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، کوئی وظیفے شریفے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اسی طرح عطاء السلمی ایک اللہ کے بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس شہر میں میں تھا وہاں اتنا زور کا قحط پڑ گیا کہ زمینیں بنجر ہو گئیں اور پینے کے پانی جو تھے وہ بھی ملنا مشکل ہو گئے۔ تو میرے پاس آئے، میں نے کہا ٹھیک ہے، سب کٹھے ہو کے باہر نکلتے ہیں اور صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نکلے تو راستے میں نے دیکھا کہ قبرستان کے کنارے پر سعدون ایک تھا، اس کو مجنون کہتے تھے، دیوانہ، مجذوب تھا وہ۔ تو اس نے جب سلام کیا عطاء السلمی نے سعدون پر، تو اس نے دیکھا، کہا کیا ہے، کوئی قیامت آ گئی کیا؟ لوگ جو نکل پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، قیامت تو حضرت نہیں آئی، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، اس لیے نکلے ہیں کہ ہم جا کے دعا کریں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، دعا تم آسمانی دل سے کرو گے یا زمینی دل سے کرو گے؟ وہ تو مجذوب تو پھر مجذوب ہوتے ہیں نا جی۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت انشاءاللہ ہم آسمانی کے دل سے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، دل تمہارے زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان پہ گناہوں کے میل جم چکی ہے، کھوٹے پیسے اللہ کے ہاں نہیں چلتے، جب تمہاری پونجی ہی کھوٹی ہے تو کیا لینے جا رہے ہو؟ تو حضرت عطاء السلمی بھی خود بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، ہم کھوٹے ہیں، ہم برے ہیں، ہم گندے ہیں، لیکن بندے تو ہم اسی کے ہیں نا، کہاں جائیں؟ کہتے ہیں ایسے آسمانوں کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا یا رب بے اسمائک المکنون و بے خزائنک المخزون، یا اللہ جو تم نے اپنے نام چھپا رکھے ہیں نا اور خزانے چھپا رکھے ہیں، ان کی وجہ سے میں مانگتا ہوں بارش دے دیں غریبوں کو۔ عطاء السلمی فرماتے ہیں اللہ کی شان ہے کہ ابھی انہوں نے ایسے آنکھیں نیچے نہیں کی کہ بارش آ گئی۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ مانگنے والا سچے دل سے مانگے۔ جب تک ہمارے دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی، اور کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی اللہ والوں کی صحبت سے۔ ایک میرے جیسا کوئی مولوی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ گیا، آپ نے فرمایا کہ بھائی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے ذکر کیا کرو۔ انہوں نے کہا حضور ذکر کا قرآن میں حکم ہے، ذکر کا تو اپنا فائدہ ہے، پھر کسی اللہ والے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کے میں ذکر کروں؟
ذکر تو ذکر ہے نا اللہ کا. آپ سمجھ گئے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی. فرمایا بھائی تلوار ہو اگر تو کاٹنا تو تلوار کا کام ہے، لیکن جب تک کسی کے ہاتھ میں نہ ہو تلوار خود بخود کاٹ سکتی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا جب تلوار بغیر ہاتھ کے نہیں کاٹ سکتی، انسان بھی بغیر اللہ والے کی صحبت کے ذکر میں اصلاح نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، صالحین کی صحبت میں رہیں. اس لیے اب آپ دیکھیں نا جی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سب کو نیک بنائے، سب کو صالح بنائے. تبلیغی جماعت والے بیچارے کو علماء تو نہیں ہوتے نا، ان میں عالم تو کوئی خال ہی ہوگا نا بیچارہ. وہ تو سارے راستے سے پکڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. وہ جماعت بن گئی، ایک امیر بن پیا، چل پڑے. لیکن ان کے ساتھ جو آدمی جاتا ہے نا ذرا چلہ لگا لے، وہ انسان بن جاتا ہے. لباس بھی سنت کے مطابق، کھانا پینا بھی سنت کے مطابق، وہ حرام کے بھی قریب نہیں جاتا، گناہوں کے بھی. وہ کیسے اصلاح ہو جاتی ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کی اصلاح جو ہے وہ جلدی ہو جاتی. اسی لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے لوگ جو تھے وہ علماء کو فرماتے تھے کہ بھی اب تم نے علم تو پڑھ لیا ہے، تم نے اپنی علم مکمل کر لیا ہے، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں رہو گے تو اس علم کا فائدہ شیدہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بدبخت کیسی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ میری شان تو اتنا بلند ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. يقول تعالیٰ تقدس السماوات السبع والارض من فیہن، کہ آسمان اور زمین اور ان میں جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیس و تنزیہ بیان کر رہے ہیں. فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان. اور ایک دفعہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث میں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں، آپ نے آسمان ایسی سر اٹھایا اور فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا، آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے. اور فرمایا آنی بھی چاہیے کہ جب بوجھ زیادہ پڑتا ہے نا تو لکڑی کا جو پلان ہوتا ہے اس میں آواز پیدا ہوتی ہے. فرمایا کہ ما من موضع قدر شبر، ایک بالش کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ نہیں ہے، الا وملک قائم او قاعد، مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، یسبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح واللہ اعلم. اللہم اجعلنا من الذاکرین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا برحمتک یا ارحم الراحمین. اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین.